بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، اللہ زندہ ہستی ہے۔ القیوم، پوری کائنات کو اللہ قائم رکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان فرمایا کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کی جائے، غلامی اختیار کی جائے، جس کے سامنے انسان سجدہ ریز ہو، جس کو انسان اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانے، جس کی نظر و نیاز مانے، جس کی حاکمیت کو تسلیم کرے، جس کے دیے ہوئے نظام اسلام کو جو ہے وہ تسلیم کرے کہ نظام اسلام، دین اسلام ہی سچا نظام ہے، اس کے مقابلے میں سارے نظام باطل نظام۔ الحی القیوم، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انسانوں میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ زندہ رہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے انسان ہیں، بڑے بڑے انبیاء ہیں، سب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کا مطلب ہے ان کی عبادت نہیں کی جاتی، ان کے جو اسوہ ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ اس وقت کے جو رسول تھے، انبیاء تھے، اللہ نے جن کو بھیجا تھا، اس وقت ان کی قوموں نے ان کی اطاعت کی، لیکن ان کی عبادت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ الحی القیوم، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، پوری کائنات کو قائم رکھنے والا۔ جب تک اللہ چاہے گا پوری کائنات قائم رہے گی، اور جب اللہ چاہے گا وہ کائنات کا قیام ناممکن کر دے گا۔ یہ زمین جس پہ ہم ابھی کھڑے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے، اور واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے تمام بوجھ باہر نکال دے گی۔ انسان کہے گا ما لہا، زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ مجھ پر فلاں انسان جو ہے کیا کیا کام کرتا ہے۔ اب آپ کھڑے ہیں، قرآن کی دعوت کو سن رہے ہیں، زمین یہ خبر بھی بیان کرے گی کہ یہ نوجوان جو گیم کھیل رہے تھے، گیم کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے قرآن کو سنا۔ تو یہ کتنی بڑی یعنی اچھی خبر ہے کہ زمین ہماری خبریں بیان کرے کہ یہ فیصل اسٹیڈیم میں اللہ کو قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے۔ کیوں بیان کرے گی؟ ان ربک اوحی لہا، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ تو آئیے اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کے قرآن کو جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کریں، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو غالب کرنے کے لیے ان لوگوں کے دست و بازو بن جائیں جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں۔ ان لوگوں کا دست و بازو بننے سے جرأت سے انکار کر دیں جو سود کے نظام کو، کرپشن کے نظام کو، ظلم کے نظام کو ہمارے اس ملک میں قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ۔ جزاکم اللہ خیر۔